معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آباء و اجداد کے بعض احوال کو اور آپ کی آمد سے قبل عرب کے اور حجاز کے دو مشہور واقعات کو رکھا، جن میں سے ایک اصحاب الفیل کا واقعہ تھا اور دوسرا زمزم کے کنویں کی کھدائی تھی۔ یاد رہے، زمزم کے پانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں موجود ہیں کہ یہ کھانے والے کے لیے کھانا ہے، شفا لینے والے کے لیے دعائی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو جس نیت سے پیا جائے یہ وہی کام سر انجام دیتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایسی برکت رکھی ہے، اور اس پانی کا ایک پروٹوکول بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبلہ رخ ہو کر، کھڑے ہو کر پیا کرتے تھے۔ اصحاب الفیل کا جو واقعہ گزشتہ خطبہ میں آپ کے سامنے رکھا، اس بات کے اوپر اجماع امت ہے، یعنی مورخین کا، سیرت نگاروں کا، کہ یہی وہ سال ہے۔ ایک طرف یہ جو اتنا عظیم الشان واقعہ ہوا، اس کے اثرات رومیوں، ایرانیوں، پوری دنیا نے محسوس کیے۔ کیوں؟ خبر پھیل گئی کہ ایک ظالم نے ایک اللہ کے عبادت خانے کو گرانے کی کوشش کی، آسمان سے پرندے آئے، کنکریاں پھینکی، وہ ایسے ہو گئے جیسے بھوسے کا ایک ڈھیر ہو۔ خبر پھیل گئی۔ اس خبر کا، اس واقعے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دیباچے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، اس کے اوپر مورخین اور تاریخ نگاروں نے بڑا تفصیلی لکھا ہے۔ یہ واقعہ بذات خود اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اس خطے، اس علاقے کے اندر ان قریب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ لامحالہ طور پہ سچا ہوگا۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ یہ بات مشہور ہو چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی بھی آیت ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی بشارت کی۔ ہر آسمانی کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت ہے۔ الگ بات ہے انجیل اور تورات میں من بعد اسمہ احمد کے ساتھ ذکر آیا، اور قرآن پاک میں بھی انجیل کی اسی آیت کو اللہ رب العزت نے بعین ہی اسی طرح نقل فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بعد احمد آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور انجیل میں، اس حوالے سے اگر کوئی تفصیلی مطالعہ کرنا چاہے، احمد دیدات کی، ذاکر نائک کی، امیر حمزہ صاحب کی اور دیگر کتابیں موجود ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مذاہب کی کتابوں میں انہوں نے یہاں تک بات ثابت کی ہے کہ بعین اسی لفظ کا ترجمہ فارکلیت تورات اور انجیل میں موجود ہے، اور عربوں اور حجاز میں اس نام کا شہرہ پھیل چکا تھا کہ آنے والا نبی احمد ہوگا اور محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے عرب کے اندر 6 ماہوں نے، تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے، ضمنی طور پہ آئیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 6 ماہوں نے اپنی اولاد کا نام محمد رکھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ رب العزت کو جو مطلوب ہوتا، مقصود ہوتا وہی ہے۔ ان 6 میں سے کسی نے بھی الحمدللہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی شادی آمنہ بنت وہب سے کی۔ یہ بھی قریشی ہیں اور بڑے عالی نسب والی ہیں۔ یہ واقعہ جب عبداللہ کو 100 اونٹوں کے برابر دیت کے طور پہ آزاد کیا گیا، فال اس وقت 100 اونٹوں کے نام پہ نکلی، اس کے بعد آپ کی شادی کا بندوبست کیا گیا۔ یہاں پہ تاریخ نگاروں نے سیرت کی جتنی کتابیں ہیں، انہوں نے اس شادی کے حوالے سے اور اس دن کے حوالے سے بڑی لمبی چوڑی تفصیلات لکھی ہیں، جن میں سے بعض روایات ضعیف ہیں، بعض درست ہیں۔ مختصر خاکہ یہ جو میں آپ کے سامنے سیرت کی تاریخ رکھ رہا ہوں، یہ بالکل مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو نچوڑ ہوتا ہے میرے علم کے مطابق، جس رات آپ کی شادی ہوئی ورقہ بن نوفل کی بہن، ورقہ بن نوفل کی بہن، سیرت کی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے چہرے پہ، ان کے ماتھے پہ، ان کی پیشانی پہ ایسا نور نظر آیا کہ ورقہ بن نوفل کی بہن نے کہا
اے عبداللہ آپ آمنہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ ورقہ بن نوفل کی بہن نے کہا آپ مجھ سے شادی کر لیجئے، اور بعض تاریخ نگاروں نے یہ بات لکھی کہ ورقہ بن نوفل کی بہن نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آج رات گزاریے۔ یہ بات درست نہیں ہے، اصل میں انہوں نے دعوت نکاح ہی دی تھی، دعوت برائی کا ذکر اگرچہ تاریخ کی بعض کتابوں میں موجود ہے لیکن وہ باتیں سندن درست نہیں ہیں۔ اب ہوا کیا، جناب عبداللہ نے یہ رات جناب آمنہ کے ساتھ بسر کی۔ بسر کرنے کے اگلے دن ورقہ بن نوفل، وہ آپ کو پتا ہے بڑی شان و منزلت والے، ان کی بہن کو کہا اب آپ کا کیا خیال ہے میرے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں، میں تیار ہوں۔ ان کی بہن نے ان کو دیکھا اور کہا جس نور کو میں تیرے ماتھے پہ چمکتا پاتی تھی، لگتا ہے وہ نور آمنہ کے گود میں منتقل ہو چکا ہے، اب میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات تاریخ کی روایات کے اندر موجود ہے۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیے، اس بات کے اوپر بھی اجماع ہے کہ عام الفیل کا یہ جو سال ہے، اسی سال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 50 میں یا 55 روز کے مابین، اس واقعے کے مابین یعنی اس واقعے کے گزر جانے کے 50 یا 55 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت آمنہ کے گھر میں ہوئی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ایک بہت بڑے مصری مورخ ہیں، انہوں نے تاریخ کا حساب لگایا، تاریخ کا، کہ عام الفیل 570 عیسوی کے اندر پیر کا دن کس کس تاریخ کو آتا ہے، اور عام الفیل سے اس کا فاصلہ 50 اور 55 دن کا کس کس حساب سے بنتا ہے، تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ 20 اپریل سے لے کے 22 اپریل کے مابین کوئی دن تھا جب پیر کا دن آیا۔ آج کل کے کیلنڈر کے حساب سے اگر اندازہ لگایا جائے تو وہ 20 اپریل عیسوی تاریخ بنتی ہے، اور اگر اسلامی مہینے کی تاریخ کا حساب لگایا جائے، آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اسلامی مہینے کی تاریخ آپ کو پتا کبھی 29 کا مہینہ ہوتا، کبھی 30 کا، اس لیے یہ جو تاریخ پیدائش کے اوپر اختلاف ہے یہ چاند کی کمی اور بیشی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے زیادہ تر مورخین اس بات کے اوپر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سے لے کر 12 ربیع الاول کے مابین جو پیر آئی اس میں پیدا ہوئے، یعنی پیر کے دن کے اوپر اجماع امت ہے، عام الفیل کے اوپر اجماع امت ہے۔ اختلاف یہ ہے 20 اپریل تھی عیسوی تاریخ، 22 اپریل تھی، اختلاف یہ ہے 9 ربیع الاول تھی، 12 ربیع الاول تھی۔ زیادہ تر مورخین کا یہی موقف ہے، یا وہ دن 9 ربیع الاول کا تھا یا وہ دن 12 ربیع الاول کا تھا، اور مصری مورخ نے یہ تحقیق کی ہے کہ یہ 20 اپریل کے قریب بنتی ہے۔ اسی نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ علم فلکیات اور تاریخ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ 9 ربیع الاول بنتی۔ لیکن مختصر بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، عام الفیل کے سال پیدا ہوئے، اور وہ دن کون سا تھا؟ پیر کا دن تھا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے اور علت ہے؟ یاد رکھیے، ایک بات اور یاد کر لیجئے، کلیے کی کسی شرعی حکم کی علت اور حکمت معلوم ہو جائے یہ ایک اضافی بات ہے، اور اگر معلوم نہ بھی ہو تو ہمارے پہ فرض ہے۔ گدھا اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، علت کیا ہے؟ پتا ہو بہت اچھی بات ہے، نہیں پتا حرام ہے۔ جو چیز نبی کریم کہہ دیں بس وہی کافی ہے۔ نبی کریم سے لیکن صحابہ نے سوال کیا آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو نبی کریم نے پھر حکمت بھی بیان کر دی، کہا میں پیر کے روز پیدا ہوا، میں پیر کے روز پیدا ہوا۔ خود نبی کریم کہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ہر پیر کو روزہ رکھوں کہ جب بھی یہ دن آئے میرا یوم پیدائش ہفت روزے کے اعتبار سے میرے بھائیوں سال گیرہ کے حساب سے نہیں، ایک سال بعد نہیں، ہر ہفتے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کی خوشی منانی ہے، طریقہ بھی نبی کریم نے بتا دیا۔ اس نے عید نہیں منانی، اس نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ روزے اور عید کا تصور آپ کے ذہن میں کلیئر ہے کہ جس دن روزہ اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ آپ نے اور میں نے
اگر کسی کا دل کرتا ہے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کا تو کیا طریقہ ہے؟ اس دن روزہ رکھا جائے، جب پیر کا دن آئے روزہ رکھا جائے، نبی کریم کی پیروی بھی ہوگی، اتباع بھی ہوگی، ثواب بھی مل گیا۔ اور یہ جو فلسفہ ہے کہ ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے تو آئیے اس طرح کیجئے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم پیدائش کو کیا۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نبی کریم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اور اس حوالے سے 2-3 روایات تاریخ میں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے اندر وہ شام گئے تھے، اور ایک روایت کے اندر دادا عبد المطلب نے ان کو کھجوریں لینے مدینہ بھیجا، وہاں بیماری آئی، فوت ہو گئے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، اس میں بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی حکمت تھی کہ عبداللہ کو، جناب عبداللہ کو جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، وہ مقصد اور جب پورا ہو گیا اللہ رب العزت نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ پہلے ذبح ہونے سے بچایا، پھر کوئی اولاد دیکھے بغیر، بالعموم ہاشمی اور قریشیوں کی عمر لمبی لمبی ہے، لیکن آپ کے والد کا اچانک اس دنیا سے چلے جانا یہ بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ بس اللہ رب العزت کو جو مطلوب اور مقصود تھا وہ ہو گیا۔ اور نبی کریم اپنے اس پیدائش کے دن سے قبل آپ کو اور مجھے ایک بات کہتے ہیں کہ میری پیدائش کا دن تو تھا ہی، میں پیر کو پیدا ہوا، لیکن انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں، ربنا وبعث فیہم، قرآن پاک میں موجود آئے، اے اللہ ان میں ایسا رسول بھیج جو ان کو آیتیں پڑھ پڑھ کے تیرے کلام کی سنائے، ان کو پکیزہ کرے۔ میں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوا، بشرا عیسیٰ، اور عیسیٰ کی بشارت، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، دونوں آیتیں ایک حدیث ہے، کریم نے حدیث یہ بولی ہے، اور یہ دونوں کی دونوں آیتیں قرآن پاک میں پوری کی پوری موجود ہے، ابراہیم کی دعا بھی موجود ہے اور حضرت عیسیٰ کی بشارت بھی موجود ہے۔ اسی حدیث کے اندر ایک اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، مسند احمد کی حدیث ہے، کتنی شان اور منزلت والی، کہ جب میں نے پیدا ہونا تھا میری والدہ نے خواب دیکھا، میری والدہ خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا؟ کہ ان کے بطن سے ایک نور نکلا ہے، ایک روشنی نکلی ہے جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا، شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ اور آپ کی والدہ نے اسی لیے کہا تھا، آپ کی والدہ خود بیان کرتی ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی آج واقعہ آئے گا، اس میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے اندر آپ کی والدہ نے کہا آپ کا حمل نہایت خفیف تھا، نہایت عمدہ تھا، میں نے خواب دیکھی تھی کہ میرے بطن سے ایک نور نکلا ہے جس نے شام، اور اس روایت کے الفاظ ہے بصرہ کے بھی محلات کو روشن کر دیا۔ اور اس کی مراد اور اس کی تعبیر سارے علماء نے یہی کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین شام تک جائے گا، بصرہ تک جائے گا، پھیلے گا، اسلام کا نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی پورے عالم دنیا پہ چھائے گی، یہی تعبیر تھی۔ اور تعبیر کا ہونا، واقعہ ہونا آپ سب کے سامنے آج 1400 برس گزر چکے ہیں، اللہ کی قسم وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ کتنے عظیم انسان تھے، ایک بشر نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک بشر نے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ وہ عظیم شخصیت جب آمینہ کے بطن سے پیدا ہوئی، حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے ان کی پیدائش عام بچوں جیسی نہیں تھی، عام بچے پیدا ہونے کے بعد گر پڑتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، میں نے دیکھا میرا بیٹا دونوں ہاتھوں کے ساتھ زمین کے اوپر اپنی گردن کو اٹھانے کی کوشش کر رہا۔ یہ حضرت حلیمہ کو جناب آمنہ نے خود واقعہ سنایا۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ظلمت چھٹ گئی، آپ آئے، کئی مرتبہ دل کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نعت کہی جائے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں بہت سی باتیں آپ کے سامنے مختصر رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش سے لے کے وفات تک آپ کی پوری زندگی کو
اللہ رب العزت نے نمونہ قرار دیا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ آپ والضحیٰ کا چہرہ لے کے آئے ہیں، آپ واللیل کی زلف لے کے آئے ہیں، آپ علم نشرہ کا سینہ لے کے آئے ہیں، آپ ما زاغ البصر کی نگاہ لے کے آئے ہیں، آپ قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء کا چہرہ لے کے آئے ہیں۔ آپ سے اللہ نہ آپ سے پہلے کوئی آیا ہے نہ آپ کے بعد کوئی آئے گا، لیکن میرے بھائیوں سیرت کا سبق سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھنی ہے، یہ جس ذات کی جس شخصیت کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں، اگر یہ ذات اجماع امت ہے، اجماع امت، یہ ذات کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر مخلوقات میں سب سے اعلیٰ افضل اگر کوئی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر یہ اجماع امت ہے تو جس ہستی کی ذات سب سے اعلیٰ ہے اس کی بات اعلیٰ کیوں نہیں؟ ہم نے یہ سمجھنا ہے ذات اعلیٰ ہے تو بات میرے مولوی کی اعلیٰ، ذات نبی کی اعلیٰ، بات میرے مفتی کی، میرے علامے کی، میرے فقیہ کی، میرے امام کی۔ اللہ کی قسم اگر اجماع کر لیا ہے ایک ہی ذات ہے جس کے اوپر امت قیامت تک کے لیے اکٹھی ہو سکتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی ذات اعلیٰ تو آپ کی ہر بات بھی اعلیٰ ہے۔ آپ کو سب سے پہلے پیدائش ہونے کے بعد آپ کی والدہ کے علاوہ بیان کر رہا ہوں، آپ کی 3 والدہ۔ آج مسلمان امت کو نبی کی، اپنے نبی کی سیرت کا پتہ نہیں۔ سب سے پہلے جس نے دودھ پلایا اپنی والدہ کے بعد کیا نام تھا ان کا؟ سویبہ، جس کو بعض اردو دان کم علمی کہہ لیجئے یا عربی تلفظ سے ناآشنائی کہہ لیجئے صوبیہ کہتے ہیں۔ صوبیہ اور سویبہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کا اصل نام سویبہ ہے، یہ ابو لہب کی لونڈی تھی، اور اسی کے بارے میں آپ کو پتہ مشہور ایک بات بنی ہوئی ہے کہ ابو لہب کے کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا تھا کہ ابو لہب نے نبی کریم کی پیدائش پہ ان کو آزاد کیا تھا، اس کی وجہ سے ابو لہب کو الٹے ہاتھوں میں کچھ پانی ملتا ہے۔ آپ نے یہ روایت سنی ہوگی، یہ بات آپ نے سنی ہوگی، دیکھیں بات آئی ہے تو کر رہا ہوں۔ ابو لہب کے کسی رشتہ دار نے خواب دیکھا، نام بھی پتہ نہیں، مجہول، کسی رشتہ دار نے خواب دیکھا۔ خواب حجت ہوتی ہے شرع۔ خواب دیکھنے کے اندر کیا فرما رہے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ کے اندر پانی پلایا جا رہا ہے، یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ کہہ رہا ہے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے، اور اللہ جس کو کہے نا ٹوٹے یا ٹوٹ گئے، وہ ٹوٹ گئے۔ آپ کہتے ہیں نہیں اسی ہاتھ کے اندر پانی پلایا جا رہا ہے، یہ کہاں سے باتیں آئیں؟ یہ سب من گڑت باتیں ہیں۔ ہاں، حضرت سویبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے بعد سب سے پہلے دودھ پلایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر اس رشتے کا احترام کرتے رہے۔ آپ کے سامنے مشہور حدیث ہے، ام حبیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ میری بہن سے نکاح کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، آپ کو پتہ نہیں ہے ایک نکاح میں 2 بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ ام حبیبہ نے کہا ہمیں پتہ تو ہے، لیکن ہم نے سمجھا شریعت کا کوئی حکم تبدیل ہو گیا ہے، کیونکہ آپ ام سلمہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم نے سنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجیب بات کرتی ہو، وہ تو میری ربیبہ ہے، ربیبہ کے ساتھ نکاح ویسے اسلام میں حرام ہے، اور اگر وہ میری ربیبہ نہ بھی ہوتی تو ابو سلمہ نے اور میں نے، ہم دونوں نے سویبہ کا دودھ پیا ہوا، ہم دونوں رضائی بھائی ہیں، یہ اس رشتے میں بھی میری بھتیجی لگتی ہے، ویسے ربیبہ ہے، یعنی بیوی کی وہ بیٹی جس بیوی کے ساتھ انسان خلوت میں اکیلا ہو چکا ہو۔ اور نبی کریم نے پھر حکم فرمایا آج کے بعد اپنی بہنوں بیٹیوں کو، یعنی میری جو رشتے میں بہنیں لگیں یا بیٹیاں لگیں، ان کو نہ پیش کیا کرو میرے اوپر نکاح کے طور کے اوپر۔ یہ جناب سویبہ پہلی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جس خاتون نے کی، اور جتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ کی قسم انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا، کسی نے نہیں کیا۔ کون ہے؟ ام ایمن، یہ جناب عبداللہ کی خادمہ تھیں، ان کا نام برکت تھا، ان کا اصل نام برکت بھی تھا، ان کو ام ایمن کہتے ہیں، یہ حبشہ سے آئی تھی، یہ وہی ام ایمن ہے۔ یہ بھی بات ہمیں پتہ نہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، اور کس سے شادی کروائی؟ زید بن حارثہ سے، انہی کے بطن سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ یہ وہ ام ایمن ہے
जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये तरीही अल्फाज किए हैं। वो चमकता हुआ सूरज था कि दमकता हुआ चांद था, जब आता था अपने साथ बरकतों को लेके आता था और जब चला जाता था आंखें दीदार के लिए तरसना शुरू हो जाती थी। ये आपकी दूसरी वालिदा हैं जिन्होंने आपकी परवरिश की। हाँ, इस बात के ऊपर यकीन है कि उम्मे ऐमन ने आपको अपना दूध नहीं था पिलाया, रज़ाई वालिदा नहीं थी, क्योंकि आपकी शादी आजाद होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी उम्र में ज़ैद बिन हारिसा से की थी और उनके यहाँ से उसामा बिन ज़ैद पैदा हुआ। इंशाल्लाह जब ये बाब आएंगे सहाबा की सीरत के वाले से, वहां पे इन दो जलील कदर सहाबा की सीरत का तज़किरा भी होगा। और तीसरी वालिदा जिसका तज़किरा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, उनका जिक्र हमारे मुआशरे में आम है। ये अम्मी आमिना के अलावा की बात कर रहा हूं। हजरत हलीमा सादिया बनु साद की थी। ये खुद अपना सारे का सारा वाकया बयान करती हैं और सही और मुस्तनद रवायात के साथ कहती हैं, जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उस दिन के बाद अरब के अंदर ये एक मामूल था कि लोग अपने बच्चों को रज़ात के लिए बदवी इलाकों में, शहर से बाहर देहातों में भेजा करते थे। इसकी हिकमतें भी मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने बड़ी बयान की हैं। यह भी एक लंबा चौड़ा बाब है, लेकिन चूंकि वो तफसीलात कुछ ज्यादा है, मुख्तसर उसका खुलासा ये है कि जो बच्चा शहरी माहौल में परवरिश पाता है और जो बच्चा देहाती माहौल में परवरिश पाता है उसके अंदर बुनियादी तौर पे 3-4 जौहरी फर्क होते हैं। देहात और खुली फिजा में परवरिश पाने वाला बच्चा बुनियादी तौर पे जुर्रतमंद होता है, बुनियादी तौर पे उसका फिक्र और शऊर और उसका जहन और उसकी फितरत उम्दा तरीके से नशोनुमा पाती है। शहरी जिंदगी के अपने फवायद हैं, लेकिन बंद कमरे, घुटन ज़दा माहौल, आजकल का भी अगर आप हिसाब लगा दे तो पोल्यूशन से भरा हुआ डरबे नुमा कमरे, एक देहाती और बदवी माहौल। तो अरब का यह दस्तूर था, औरतें आती थी, लोग उनको मुआवजा देते थे रज़ात का। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा रज़ाई हजरत हलीमा खुद बयान करती है, मैं अपनी सफेद गदी, कमजोर सी गदी थी, एक बूढ़ी ऊंटनी और अपने शोहर हारिस के साथ मक्का पहुंची। हर औरत के ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया गया कि आप इसकी रज़ाई वालिदा बन जाए, आप बन जाए भाई। सबने लेने से इनकार कर दिया। क्यों? यह भी अल्लाह का फैसला था। अल्लाह ताला चाहता था नबी करीम बनु साद में हलीमा ही के घर में परवरिश पाएं। हलीमा कहती हैं इसलिए इनकार करते थे लोग कि ये तो बच्चा यतीम है और चचा से या दादा से या से उस तरह इनामात नहीं मिला करते जिस तरह वालिद से मिला करते हैं। कहा ये कितना बड़ा मेरे पे अल्लाह ने करम किया। मैंने अपने हामन को कहा मेरी सब सहेलियां बेटे ले आई हैं, मैं क्यों ना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में ले लूं। एक तो मैं हाली हाथ नहीं जाऊंगी और हो सकता है उसके चचा और दादा ऐसी हैं, उम्दा नस्ब वाले, हमारी अच्छी खिदमत करें। मेरे हामन ने कहा तू जरूर ले ले। कहा खिदमत उन्होंने क्या करनी थी, मैं जिस गदी पे आई थी उसकी टांगें जख्मी थी, चल चल के थक चुकी थी। यहां बेटा था, मेरी अपनी छातियों में दूध नहीं था उतरता, सारी रात बिलकता रहता था, ऊंटनी कमजोर थी। इधर बच्चे को गोद लिया, गोद लेके ऊंटनी के ऊपर सामान लादा, गदी के ऊपर बैठे वो गदी जो सफर में सबसे पीछे थी, सही सनद के साथ अम्मी हलीमा बयान करिए, सही सनद है। कहा वो गदी जो चलने से आजिज आ चुकी थी, जिसकी टांगों पे जख्मों के निशान थे, जख्म तेजी से मुंदमिल होना शुरू हो गए और उस गदी की रफ्तार इतनी तेज हुई सारे काफिले से आगे निकल गई। उन्होंने कहा रोको इसको, ये वही गदी है जो आते हुए अड़ती थी, रुकती थी। कहा ऊंटनी जिसके थनों में दूध नहीं था, दूध भर आया, मेरी छातियां हाली थी, दूध उतर आया। अल्लाह की कसम एक अरसे के बाद मेरे बेटे ने और नबी करीम ने जब दूध पिया, दोनों खूब सैर होके उन्होंने दूध पिया और उसके बाद ऐसा सोए कि ना मेरा बच्चा रो रहा है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे। तो मैंने अपने हामद हारिस को कहा हम कोई बड़ी बाबरकत रूह, बड़ी बाबरकत जान को अपने हमरा ले आए हैं और ये सिर्फ सफर का मार्जिरा नहीं है। इस सफर के बारे में उलमा ने बड़ी तफसीलात लिखी हैं। कहती हैं जब मैं घर पहुंची मेरी बकरियां थी कमजोर,
سب سے کم دودھ بنو سعد میں حلیمہ کی بکریاں دیا کرتی تھی. اگلے دن کیا ہوا؟ چرتی بھی آئیں، دودھ سے بری نہیں. پورے بنو سعد میں بات پھیل گئی، حلیمہ کی بکریاں کسی چراغ گاہ میں چر کے آئی ہیں، بڑی عمدہ خوراک کھا کے آئی ہیں. نہیں، یہ خوراک کا مسئلہ نہیں تھا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم کی برکتیں تھی جو بچپن ہی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئیں. بچپن ہی سے نبی کی برکتیں ظاہر اس لیے ہو جاتی ہیں کہ کل کلا جب وہ دعوی نبوت کرے وہ اپنے دعوے میں سچا مانا جائے، اس کی پیروی اور اطاعت کی جائے. کہا، لوگوں نے کہا جہاں پہ حلیمہ کی اور حارث کی بکریاں چرتی ہیں اپنی بکریوں کو ادھر لے کے جاؤ. کہتے ہیں سارے چرواہے میری بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتے، جہاں میری بکریاں چرتی وہاں پہ چرا کے آتے، پھر بھی میری بکریوں میں 4 گنا زیادہ دودھ ہوتا. 4 گنا زیادہ دودھ ہوتا. یہ برکتیں ایسی تھی کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے سے بڑھ کے محبت ہوگی. اور یہی اللہ رب العزت چاہتے تھے، یہی اللہ کو مطلوب تھا کہ بنو سعد کے لوگ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حلیمہ نہیں، صرف حارث نہیں، پورا بنو سعد اپنا بیٹا مان لے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا کیا گیا. اس کی بھی علماء نے حکمتیں بیان کی ہیں. اور جو بار بار آگے چل کے آپ کو پتہ لگے گا نا، والدہ چھین لی گئی، دادا چھین لیے گئے، والد نہیں ہے. اس کی بھی اللہ کی قسم ایک بہت بڑی حکمت ہے. بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاڈ پیار اور اس طرح ناد و نام نہیں دیکھا. یہ نبی جو یتیم مکہ ہے، جس کو کبھی خود اس طرح والدین کا لاڈ پیار نصیب نہیں ہوا، اس نے امت کے غریبوں کے ساتھ، اس نے امت کے یتیموں کے ساتھ، اس نے امت کی بیواؤں کے ساتھ کس قسم کا لاڈ پیار کیا. 1400 برس گزر گئے ہیں. اللہ کی قسم آج بھی دل میں سے دعا نکلتی ہے، آج بھی زبان سے درود نکلتا ہے تو اس شخصیت کے بارے میں نکلتا ہے کہ نہیں، جس نے ہمیں پہننے کا طریقہ، بہن بیٹی کی عزت، یتیموں کا، بیواؤں کا. یہ اتنے عظیم رسول ہیں. خود وہ محبت نہیں اللہ کی قسم کمائی جو ساری زندگی بانٹتے رہے. خود اس محبت کا میں کہتا ہوں چند، چاہے جتنی مرضی امی حلیمہ کی عظمت ہے، لیکن سگی ماں تو سگی ماں ہی ہوتی ہے. چاہے ابو طالب کی اور عبد المطلب کی قربانی ہے، لیکن سگا باپ تو سگا باپ ہی ہوتا ہے. اس سے محروم رہے. امی حلیمہ کہتی ہے 2 سال ایسے گزرے جیسے آندھی اور طوفان ہو. مدت رضاعت ختم ہوگی، دل میں غم بھر گیا، کلیجہ منہ کو آنے لگا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے دور ہو جائیں گے. کہا میں نے اور میرے خامند نے آپس میں ایک مشورہ کیا، ایک صلاح کی، ہم اس کی والدہ سے درخواست کریں گے کہ آپ اس کو مزید کچھ دیر ہمارے پاس رہنے دیں، اس کی نشو نما دیکھیں. اور ان کی نشو نما کے بارے میں بھی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جتنا بڑا اور جتنی تندرستی باقی بچوں کو ایک ماہ میں ہوتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو نما 1 ہفتے میں اتنی ہو جایا کرتی. 2 سال میں تندرست تھے، لے کے آمنہ کے پاس پہنچی اور جو ہم نے پروگرام اور صلاح مشورہ کیا تھا امی آمنہ کے سامنے وہی ساری باتیں رکھنا شروع کر دیں. مکہ میں بڑی وبا ہے، مکہ میں بڑی بیماریاں ہیں، آپ کی مہربانی ہے، یہ بچہ بڑا اعلیٰ ہے، اس بچے کی ہم آپ سے کوئی اجرت نہیں لیں گے. اجرت تو اللہ رب العزت نے جو دینی ہے قیامت کے دن وہ تو مل ہی جانی ہے، دنیا میں ہم اجرت نہیں لیں گے. جناب آمنہ کا کلیجہ پسیج گیا. عورت تھی، کہا اچھا کچھ دیر کے لیے رکھ لو. پھر صحیح روایات کے اندر جو الفاظ ہیں اس واقعے کے اوپر اگرچہ تاریخ کا یعنی ڈیٹس کے اعتبار سے اختلاف موجود ہے کہ یہ واقعہ آیا 2 سال کے بعد 6 مہینے بعد پیش آیا یا 4 سال کی عمر میں پیش آیا، لیکن صحیح مستند روایات کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے، تمام روایات کو جمع کیا جائے تو یہ بات پتہ چلتی ہے جب آمنہ سے دوبارہ حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئی تھی، اس سے ٹھیک 6 ماہ بعد امی حلیمہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے دوڑتے ہوئے آئے، آپ کا بیٹا قتل ہو گیا، معاذ اللہ، آپ کا بیٹا قتل ہو گیا. کیا ہوا؟ 2 آدمی آئے تھے، آپ کے بیٹے کے سینے کو چاک کیا تھا، ہمارے سامنے ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے اس کا دل نکال لیا، ہم خوف اور دہشت سے بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے. اس کو کہتے ہیں شک صدر کا پہلا واقعہ. اور بعض مورخین نے آپ کو پہلے بتا دیا، یہ اس کو 4 ہجری 5 ہجری لکھا ہے، لیکن یہ واقعہ
2.5 बरस की उम्र में, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु साद के अंदर इतनी मुद्दत गुजारी है, बनु साद में इसके बाद रहे ही नहीं, इसलिए 4 साल की जो बातें हैं उसके अंदर सनद के अंदर ज़ोफ मौजूद है। अब अम्मी हलीमा और जनाब हारिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रज़ाई वालिदा दौड़ते हुए गए, देखा वहां पे तो कोई ऐसा मामला ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के आलम में जरूर खड़े हैं। आपने उनसे पूछा क्या हुआ, नबी करीम ने सारा माजरा अपनी वालिदा को टूटी फूटी जुबान में बतलाया कि इस तरह 2 आदमी आए थे, उन्होंने मेरा कलेजा चाक किया। और बड़ी उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सही सनद से यह हदीस साबित है कि जब मैं बच्चा था, बनु साद में था, मेरे सीने को चीरा गया, मेरे सीने के अंदर से दिल को निकाला गया और दिल के अंदर एक खास टुकड़ा जिसका ऑपरेशन जिब्रील अमीन ने किया, उसको जमजम की तश्त के अंदर मेरे दिल को मैं देख रहा हूं धोया जा रहा है, और उसके अंदर से एक लोथड़ा जिब्रील अमीन ने निकाला और ये कहा ये हर दिल के अंदर शैतान का हिस्सा होता है, लेकिन आप खातिमुन नबीयीन बनने वाले हैं, आप रसूलुल्लाह बनने वाले हैं, इसलिए बचपन ही के आपके अंदर से ये टुकड़ा अलहदा कर दिया जाता है। इसमें भी हिकमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम बचपन ही के अंदर कभी लहव, कभी बच्चे हैं, बच्चा खेलता है, बच्चा कूदता है, बच्चा मेलों में जा सकता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग, तरबियत और मुस्तकबिल में आपसे जिन कामों को लेना था उसका लाजमी तकादा यह था कि बचपन ही के अंदर आपके दिल के अंदर से वो जो हर दिल के अंदर शैतान का एक हिस्सा उसको निकाल के अलहदा कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, सीरत को बयान करना भी सवाब है, लेकिन इसका असल मकसद कि हमने जिंदगी के अंदर अगर पैरवी इत्तबा करनी है तो इस शख्सियत की करनी है, इस फलसफे को समझने की तौफीक इनायत फरमाए।